ایز ہیومن بینگز، ایز پیشنٹس، ایز فیملیز، یہ چیزیں تو ہم نے لازمی کرنی ہی کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری ریکوری یا جس پرسن کی ریکوری ہم چلانا چاہ رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں چلے گی. سملرلی فیملی کے لیے ٹاسک ہوتے ہیں یہ ارلی ریکوری، جو کہ فرسٹ کے لیے 1 سال ہوتا ہے ریکوری کا، جس کو ہم ارلی ریکوری کہتے ہیں. اس میں یہ ٹاسک جو ہے فیملی نے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ بیسکلی چیزیں ہیں اگر فیملی اس کو صحیح طریقے سے کر لے تو آگے چل کے جو آپ کا لوڈ ون ہے یا جس کی ریکوری کے لیے آپ نے یہ ساری جدوجہد کی ہے تو وہ اچھے سے چلنا شروع ہو جائے گی. جس میں سے فرسٹ چیز یہ تھی کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو گریسفلی ایکسیپٹ کر لینا کہ ہمارا جو لوڈ ون ہے وہ ایک ڈیزیز سے گزرا ہے. سب سے مشکل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو پہچان لیں، اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جو ہمارا پیارا ہے، ہمارا بچہ ہے، ہمارا ہسبینڈ ہے، فادر ہیں، جو بھی ہے، دے آر سفرنگ فرام اے ڈیزیز. کیونکہ یہ ایک اتنی تلخ حقیقت ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ شاید یہ جھوٹ ہی ہو جائے، یہ سچ نہ ہو. جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم اس کے ساتھ کوئی ڈفرینٹ ایکسپلینیشنس لگا رہے ہوتے ہیں، فیملیز ڈفرینٹ ایکسپلینیشن لگا رہی ہوتی ہیں کہ اگر یہ آفس سے تھکا ہوا آیا ہے واپس، شاید اس وجہ سے اتنا غصہ کر رہا ہے، شاید اس وجہ سے اس کا بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، شاید کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو جس وجہ سے ہم سے آئسولیٹڈ ہے، یا ہم اپنے آپ کو بھی کوس رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہوگی، یا وی میڈ سم مسٹیکس، ہم نے شاید بہت زیادہ پیار دے دیا ہے یا بہت کم پیار دیا ہے جس کی وجہ سے اس کو نیڈ فیل ہوئی کہ یہ جا کے اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا شروع کرے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ دیر myths، ان میں کوئی سچائی نہیں ہوتی. بیسکلی ایڈکشن میں ہمارا ایز فیملی ممبرز میں بات کر رہی ہوں فالٹ نہیں ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس کو فالٹ بنا لیتے ہیں اپنا، کیونکہ پلازیبل ایکسپلینیشن اس ٹائم پہ یہ ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا ہماری کوئی گناہ ہے جو چل کے آگے ہمارے، تو ہمارا جو بچہ ہے وہ اس چیز میں پھنس پڑا ہے. تو دا فرسٹ تھنگ جب فیملی آتی ہے، جب فیملی کے ساتھ ہم کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فیملی کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اس میں آپ کا فالٹ نہیں ہے. نہ تو آپ نے اپنے آپ کو کوسنا ہے اور نہ ہی آپ نے اپنے پیارے کو کوسنا ہے، کیونکہ آپ اگر پیشنٹ کو کوسنا شروع ہو جائیں گے جو خود ہی ابھی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا صحیح طریقے سے، دماغ پھر گیا ہوا ہے ان کا، تو ہم ان کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں اس چیز میں. تو اس وجہ سے گریسفلی ایکسیپٹ کرنا اس چیز کو کہ آر لوڈ ون از سفرنگ فرام اے ڈیزیز، اور یہ ڈیزیز جو ہے یہ پرائمری ہے، یہ بنیادی ہے، خود بخود آتی ہے، کرونک ہے، لمبے عرصے تک چلے گی، یعنی کہ تھوڑا سا علاج سے یہ پرفیکٹلی ختم نہیں ہو جائے گی، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگی، اٹ ول کیپ گوئنگ. یہ پروگریسو ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گی. تو اگر آج نشہ ہے وہ استعمال نہیں کر رہا اور کل کو نشہ استعمال کرتا ہے تو خرابیاں فوراً آئیں گی اور بہت زیادہ آئیں گی، کم بھی نہیں آئیں گی. اور لاسٹلی کہ اگر ہم نے ٹائملی ایکشن نہ لیا تو اس کی جان جا سکتی ہے. دیکھیں اگر ایک یہ تھوڑی سی مشکل اگزامپل ہے کہ اگر سم ونز اباؤٹ ٹو لائک اینڈ دیئر لائف، تو کیا آپ اس ٹائم پہ جدوجہد نہیں کریں گے، کوئی کوشش نہیں کریں گے اس کو بچانے کی؟ کیا آپ اس کو کوئی پازیٹیو باتیں یا مے بی اس کو پکڑ کے پیچھے کرنے یا ایسے کچھ نہیں کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کریں گے نا. لیکن ایڈکشن کے حوالے سے فیملیز کا یہ ڈینائل ہوتا ہے کہ خود چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، یہ بیماری نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ڈیزیز. کیونکہ ہماری اویئرنیس نہیں ہوتی اس حوالے سے، تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ فیملیز کو یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیزیز نہیں ہے، یہ ایک چوائس ہے، خود چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے جب مرضی، جب دل چاہے اس کا. بس جسٹ ہے کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. بٹ ایکچولی میں بتاؤں کہ جو کڑوا سچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھوڑنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اسے چھوڑا جا نہیں رہا ہوتا. وہ کوشش بڑی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں ہزار کوششیں خود کر چکے ہوں گے کہ آج انہوں نے پلان بنایا کہ کل نشہ استعمال نہیں کرنا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ نشہ وہ استعمال کرتے ہیں. کہ فیملیز جب شروع میں آتی ہیں تو بہت زیادہ گلٹ میں بھی ہوتی ہیں اور گریف میں بھی ہوتی ہیں. ان کی پین جو ہے وہ اسکائی راکٹ کی ہوتی ہے، بیکاز کیونکہ ٹپکلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ایڈکشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی فیملیز ان پہ کو ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ٹو سم ڈگری، کچھ زیادہ ہوتے ہیں کچھ کم ہوتے ہیں. تو کو ڈیپینڈنسی میں یہی ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کا لوڈ ون آپ سے دور چلا جاتا ہے تو آپ کو بہت اپریہنشنز ہوتی ہیں، بہت انگزائٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے اس کو کھانا مل رہا ہے وہاں پہ یا نہیں مل رہا. تو واٹ ہیپنز، اس نے کھانا کھایا، اس کا حال بتا دیں کہ فیملیز خود بھی تو سب پین سے آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں اور گریف میں ہوتی ہیں، دے آر کو ڈیپینڈنٹ. اور کو ڈیپینڈنسی کا ایک سمٹم ہے ڈینائل.
کہ کہیں نہ کہیں یہ ڈینائل ہمارے اندر موجود ہوتا ہے کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اف آئی گیو ہم انف لو یا اپنے پاس رکھتی ہوں, گھر میں وہ کرنا چاہتا ہے تو چلو ٹھیک ہے, شاید اس طرح ٹھیک ہو جائے گا. فیئر سے نا کہ وہ باہر جائیں گے اور وہ کوئی ایسا ڈرگ کر لیں گے تو کہیں خدا نہ خواستہ کچھ ہونا چاہے تو آئی کین پرووائڈ ٹاپ کوالٹی ڈرگ مائی سیلف. یہ فیملی کے کچھ اپنے بیہیویئرز ہوتے ہیں, فیملی کی اپنی بہت ریزرویشنز اور اپنی بہت پرابلمس ہوتی ہیں, اینڈ میکنگ اے ڈیسیجن آف پٹنگ سمن ان ریہیب بڑا مشکل ہے, آسان کام نہیں ہے. آپ کی فیملیز نے جو ٹریٹمنٹ کا فیصلہ کیا بڑی مشکل سے کیا ہے, آسانی سے نہیں کیا. ہم سے آ کے ملے ہیں اور اکثر فیملیز کے کویشچنز یہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہو جائے گا, تھوڑے ٹائم میں نہیں ٹھیک ہو جائے گا, زیادہ دیر نہ رکھیں. بٹ پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ ایکچولی میں اتنی نیڈ ہے ان کی, تو اس وجہ سے ہم نے ان کو ادھر رکھنا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو کم ایز ویل. اٹس جسٹ دیٹ کہ ہمارا خود پین جو ہے وہ ہمیں اس طرح فورس کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو اس طرح دیکھیں. فوراً گلٹ آ جاتا ہے کہ فرسٹ, بٹ جیسے جیسے ٹریٹمنٹ میں پروگریس کرتے ہیں, کیونکہ ہم سلولی کرتے ہیں نا, اس ٹائم پہ ہماری اپنی خود کی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ ایک برین ڈس آرڈر ہے, یہ ایک فزیکل ڈس آرڈر ہے, اٹس لائک اینی ادر ڈس آرڈر. اور جیسے باقی ڈس آرڈرس کامن سینس کے طریقوں سے ٹھیک نہیں ہوتے, تو ڈرگ ایڈکشن بھی ایسی چیز ہے جو کامن سینس کے طریقوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایک پیشنٹ کا دماغ اس ٹائم پہ کام نہیں کر رہا ہوتا. تو آپ ان سے بات بھی کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی, آئی ایم فائن. یا پھر آپ جو ہے ان کو ڈفرینٹ حربے استعمال کرتی ہے فیملی, ملک سے باہر بھیج دینا, فیملیز یہ کرتی ہیں کہ کسی ایسے ملک بھیج دینا جہاں پہ ڈرگ اویلیبل نہیں ہوتے. ایسا ویسے کوئی ملک ہے نہیں, پر فیملی کو لگ رہا ہوتا ہے. تو فیملیز یہ اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہی ہوتی ہیں. یہ متس ہوتے ہیں, یہ اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں, کیونکہ اس ٹائم پہ وی ڈونٹ نو بیٹر, نہ ہمیں اویئرنیس ہوتی ہے. ان کو پتہ لگ بھی جائے کہ وہ ٹریٹمنٹ جو ہے ضروری ہے, بٹ مے بی کہیں نہ کہیں خود کا جو گلٹ ہے یا خود کا پین ہے وہ ان کو الاؤ نہیں کر رہا. کہ ہمیں اپنے مسائل ہیں سب سے پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, کیونکہ جب وہ کریں گے اپنے آئیڈینٹیفائی پرابلمس کو, تبھی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو پھر کسی اور کو ٹھیک کریں گے. جو کانسیپٹ ہے کہ ورک آن می فرسٹ اینڈ اس سیکنڈ, کہ پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں, یہ آئیڈینٹیفائی کریں, انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کے کون سے ایسے رویے ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر گئے ہیں بیماری کو, بڑھا چکے ہیں بیماری کو. کیا آپ نے ان کو انیبل تو نہیں کیا, کیا آپ نے ان کو کوئی ڈائریکٹ ریزن تو نہیں دے دیا کہ وہ نشہ استعمال کرتے رہیں, یا آپ نے ان کو نشے سے ہونے والے نقصانات سے پروٹیکٹ تو نہیں کیا کہ وہ نقصان کر کے آئے ہیں, گاڑی کا تباہ کر دیے گاڑی, اور نیکسٹ ڈے ہم نے ان کو نئی گاڑی بھی لے کے دے دی ہے, یا کوئی اور چیزیں جو انہوں نے توڑی ہیں, وی فکس دیٹ رائٹ اوے. اور وہ سب کچھ انہوں نے کیا اپنی نشے کی بیماری میں, اور ہم جو ہے اپنے ہوش و حواس میں وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. تو جو دوسرا قدم ہے یا دوسرا جو ٹاسک ہے فار فیملیز, وہ یہ ہے کہ اپنے انیبلنگ اور پرووکنگ بیہیویئرس کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا. معاونت اردو میں اگر ہم اس کو سمجھیں, اور اشتعال انگیزی. معاونت کرنا وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم انجانے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ, یا پیار سے یا آؤٹ آف فیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا, ہماری سوچ ہی ہوتی ہے. یا پھر ان کو پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, کیونکہ ایز پیرنٹس ہمارا بس چلے تو ہم تارے توڑ کے لیں. پیرنٹس لٹرلی یہ اگر ہوتا فزیکلی پاسبل تو وہ تارے توڑ کے اپنے بچوں کو لا کے دے دیتے, کیونکہ اتنا پیار ہوتا ہے بچوں سے. اور یہی پیار میں ہم جب اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر جاتے ہیں, تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم کہیں نہ کہیں خود ڈینائل میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا. آئی ڈونٹ تھنک یہ انیبلنگ تھی ویسے. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے.
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।